لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی غلط چیز اس سے آگے پیچھے نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کی ہر بات سچی ہے اور اس میں عدل ہے، انصاف ہے، وہ صحیح ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی اہمیت کو بیان کیا۔ کیوں؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں بیان کیا؟ کہ ہم لوگ قرآن شریف بہت سارے لوگوں نے تو پڑھا ہی نہیں، بہت سے مسلمان، کوئی 70-80% مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن ہی نہیں آتا۔ آج صبح ایک بچہ آیا، وہ 8 سال 9 سال کا ہوگا، میں نے اس کے باپ سے پوچھا بھائی آپ نے اس بچے کو قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کہا اچھا، اس نے کہا کہ امام صاحب یہ آپ کو سورہ فاتحہ سنائے گا۔ میں نے کہا سنائی اس نے، وہ غلط سلط۔ تو میں نے کہا کہ اس نے قرآن شریف پڑھا کہ نہیں؟ کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ سن کے اس نے یاد کر لیا۔ اب دیکھو اتنا ذہین بچہ ہے، اس کو قرآن نہیں پڑھا ہے۔ ماں باپ کو فکر ہی نہیں کہ بھی ہمارے بچے قرآن پڑھیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ قرآن کریم الماریوں میں رکھا ہوا ہے اور نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی تھا، ایک لڑکا تھا، اس کی ماں تھی، دونوں ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ مقروض ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ماں اور بیٹے نے مشورہ کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، بیٹے سے کہا کہ تم کسی شہر میں جاؤ، وہاں پیسے کماؤ، وہاں سے پیسے بھیجو، ہم قرض داروں کو قرض بھی دے دیں گے، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ ہر مہینے وہاں سے منی آرڈر بھیجتا تھا، یرسل رسالتاً۔ تو وہ اس منی آرڈر کو ماں، میرے بیٹے کا خط ہے، منہ چومتی اور آنکھوں پہ لگاتی، سر پہ لگاتی، دل سے لگاتی، الماری میں رکھ دیتی اس کو۔ سال گزر گیا، وہ بیٹا آیا، ہاں امی جی کیا حال ہے؟ دیکھا گھر میں وہ پرانی چارپائیاں، پرانے برتن، فاقے، قرض دار الگ سے تنگ کر رہے، پیسے دو۔ امی جی میں جو پیسے بیچتے، پیسے کہاں ہیں؟ وہ تو کاغذ تھا۔ اوہو امی جی، آپ اس کو لے کے جاتی بینک یا ڈاکخانے تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیتے۔ جیسے اس ماں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہے کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں قرآن کیا ہے، رکھا ہوا ہے گھر میں۔ زندہ کسی آدمی کو قرآن زندگی میں کام نہیں آتا، جب مر جائے گا چلو جی قرآن خوانی کرانا، کوئی مر گیا نا اب اس کے کام آئے گا، ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ کتنا ظلم ہے۔ قیامت کے دن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہم نے اس قرآن میں پڑھا کہ قیامت میں اللہ کے نبی کیس دائر کریں گے ہم پر، اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے میرے جو آپ نے کلام میرے پاس بھیجا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا، پڑھتے ہی نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ یہ جمعہ کس نے پڑھا تھا؟ یہ جمعے کی نماز جو گزری نا، یا کسی نے نہیں پڑھا ہے؟ سب نے پڑھا ہے، جمعہ تو سب نے پڑھا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کون سے بھائی ایسے تھے جو جمعے کی نماز میں امام صاحب سے پہلے آ گئے تھے اور انہوں نے پورا بیان امام صاحب کا سنا ہے؟ وہ کون تھے؟ 1 2 3 4۔ اب دیکھیں نا 50 آدمی 40 آدمی بیٹھے ہوں گے، 40 میں سے 4، کیا مطلب ہوا کہ 99% مسلمان قرآن سنتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی قرآن کب سنیں گے؟ جب امام صاحب جمعے میں سنائے گا نا، تو نہیں سنیں گے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، فرصت نہیں ہے پڑھنے کی، اللہ نے کیا کہا ہے کچھ بھی پتہ نہیں۔ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ایک لڑکا تھا، وہ پاکستان میں رہ کے دبئی کے لیے کام کر رہا، دبئی کی کمپنی میں کام کر رہا۔ تو سیٹھ نے کہا کہ آج رات آپ کے پاس ای میل آئے گی، آپ اس کو جواب دینا۔ ہماری کروڑوں روپے کی ڈیلنگ ہے اور اس پہ یس نو کرنا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔
اگلے دن صبح سیٹھ صاحب نے پوچھا کیا ہو حضرت، میری تو آنکھ لگ گئی. وہ سیٹھ کا بیچارے کا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا کروڑوں کی پارٹی تھی، آپ نے اس کا میسج نہیں سنا. اور وہ لڑکا اگر یہ کہے کہ سر وہ میسج تو میں نے دیکھا تھا مگر وہ عربی میں تھا، تو وہ سیٹھ کیا کہے گا؟ بھائی عربی میں تھا تو مسجد کے مولوی صاحب کو 200-400 روپے دے دیتے یار، 10 روپے 1,00,000 روپے دے دیتے. کروڑوں کا میسج تھا، کروڑوں روپے کی ڈیل ہو رہی تھی، ہمیں اربوں روپے کا فائدہ تھا. مولوی صاحب سے اس کا ترجمہ کرا کے سمجھ کے اس کو جواب دے دیتے. یہ کہے گا سیٹھ کے نہیں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی میسج دیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، جنت. ہمیں اللہ مل جائے، جنت مل جائے، ہماری آخرت بن جائے. یہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا زندگی ہے، کتنی غیر یقینی زندگی. ایک آدمی نے اعلان کیا ظہر کی نماز میں کہ عشاء کے بعد نماز جنازہ ہوگا. کیا اعلان کیا؟ عشاء کے بعد نماز جنازہ ہوگا. اور مسجد سے باہر نکلا، گاڑی نے مار دیا، اس کا انتقال ہو گیا. عصر میں اس کا جنازہ آ گیا. لوگوں نے پوچھا کس کا؟ جس نے اعلان کیا تھا نا کہ عشاء میں جنازہ ہوگا، اسی کا جنازہ. کراچی میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، وہ کسی جنازے میں گیا تھا، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز میں جنازے میں گیا، اس نے جنازے کی نماز پڑھی اور انتقال ہو گیا، اور عشاء میں اس کا جنازہ ہو گیا. ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلا تھا، مسجد میں ہی انتقال ہو گیا. جنازے کی نماز کے لیے گیا، جنازے کی نماز پڑھی اور پڑھ کے اس کا انتقال ہو گیا. واپس گھر والوں سے کہا تھا کہ میں جنازے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. میں کس لیے جا رہا ہوں؟ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے. گھر اس کی ڈیڈ باڈی آئی اور عشاء میں اس کا جنازہ ہو گیا اسی دن. کتنی غیر یقینی زندگی ہے جس کی پلاننگیں کر رہے ہیں انسان. دن رات جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، بے حیائی، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، سونے میں، نشے میں انسان. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ہتھوڑا مارتے ہیں انسان کے سر پہ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی رنگ للیوں سے دھوکہ نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بڑی عجیب بات فرمائی. اللہ کے نبی صبح اٹھتے ہی یہ آیت پڑھتے تھے، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. یہ جو کافر دنیا میں عیاشی کر رہے ہیں، فحاشی کر رہے ہیں، بے دینی اور ظلم کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، تھوڑے سے مزے ہیں، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. دنیا میں انسان کا ہر قدم فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس کا دیکھنا یا جنت لے کے جا رہا ہے یا جہنم لے کے جا رہا ہے. اس کا سننا جہنم لے کے جا رہا ہے یا جنت. اس کا کمانا جنت لے کے، اس کی جوانی اس کو جہنم لے کے جا رہی ہے یا جنت. اس کا موبائل اس کو جہنم لے کے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. اس کا موبائل کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم. کلا انہا لظا، اللہ نے فرمایا دھکتی ہوئی آگ ہوگی. وکفا بجہنم سعیرا، جہنم کی آگ جلانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے جہنم کی آگ کو بنایا اور اس آگ کو 1000 سال تک دہکایا، پھر 1000 سال تک دہکایا، پھر 1000 سال تک دہکایا. اس آگ کو 3000 سال تک اس کو بھڑکایا، اور اس آگ کا ایک حصہ 70 حصے کیا اس آگ کو. اگر اس آگ کا ٹیمپریچر 70 تھا، مثال کے طور پر 70 ڈگری تھا اس کا، تو اس کا 1 ڈگری پوری دنیا میں بھیجا ہوا ہے، اور ایک کم 70 ڈگریاں وہ آخرت میں ہے، جہنم میں ہے. بتاؤ کیسے برداشت کرے گا انسان؟ وہ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہا ہے، جھوٹ بول کے، رشوت لے کے، دھوکہ دے کے، ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، اور
گناہوں کی زندگی گزاری، اللہ کو ناراض کیا، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ کسی آدمی کا امریکہ کا ویزا لگ گیا اور جناب کہاں کا ویزا لگ گیا، بڑا خوش کہ جو مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا، دنیا کی جنت ہے امریکہ، اس کا ٹکٹ مل گیا، اسی دوڑ میں لگے ہوئے، اور کوئی پتہ نہیں بیچارے کو کہ میں وہاں جا کے میرے ایمان کا کیا ہوگا۔ مجھے اس مرتبہ ایک آدمی ملا حج میں، وہ امریکہ سے آیا ہوا تھا، بوڑھا آدمی تھا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جس میں ہم ڈیڈ باڈیوں کو نہلاتے ہیں اور غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس میں کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ ایسی ڈیڈ باڈی آتی ہیں کہ اس کو ہم نہلا نہیں سکتے کیونکہ گوشت گل چکا ہوتا ہے، جسم اس کا گلا ہوا ہوتا ہے، اگر ہاتھ لگائیں گے تو وہ ہاتھ میں آ جائے گا، تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ پھر روئی کو، اگر ایسا ہو ڈیڈ باڈی ایسی خراب ہو گئی ہو تو روئی وہ پانی میں ڈال کے اور روئی سے اس کو غسل دے دیں، بس جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، غسل تو دینا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کافروں کی باڈیاں ہوتی ہیں مسلمان، کہ مسلمانوں کی؟ میں نے کہا ان کی باڈیاں کیسے گلتی ہیں؟ کہتے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہوتا، مر جاتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے، کوئی گھر میں نہیں ہے، وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد جب اس کی لاش سے بدبو آئی، کیڑے پڑ گئے، محلے والوں نے، پڑوسی والیوں کو بدبو آنے لگی، وہ انسان کے جسم سے بڑی بدبو آتی ہے۔ جس حرام کو پیٹ میں ڈالا نا، سب سے پہلے پیٹ پھولے گا اور اس کے اندر کیڑے پڑیں گے، بدبو ہوگی، حرام کھاتا رہا پیتا رہا۔ تو وہ بدبو جب آتی ہے لوگوں کو تو لوگ پولیس کو فون کرتے ہیں، پھر پولیس والے آتے ہیں، دروازہ توڑ کے اندر جاتے ہیں تو اس کی لاش ایسی ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس آتی ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس کو ہم لاش کو اتنی بدبو ہوتی ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے جو اپنے ایمان کو، دین کو چھوڑ کر وہاں گئے، کوئی آخرت کی فکر نہیں، میری آخرت کا کیا ہوگا، میرے بچوں کی آخرت کا کیا ہوگا، مجھے جانا کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو، ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کو خوش کرو۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی مانو۔ قرآن کہتا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جنت کی دوڑ لگاؤ، آخرت کی دوڑ لگاؤ۔ قرآن کہتا ہے وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لو، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو۔ قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسن، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو۔ قرآن ایک زندگی بتاتا ہے کہ یہ زندگی ہے، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کا ذکر کرو، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آؤ۔ قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، کسی لڑکی سے بات نہیں کرنا، کیونکہ لڑکی سے بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے، پہلے وہ بات کرے گا، پھر اس لڑکی سے ملے گا، پھر گناہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی، برائی، ناچنا گانا، اس کے قریب نہ جانا۔ قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرے ہر گناہ کی مجھے خبر ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، تو میں آپ کو واچ کر رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے سب پتا ہے کیسے زندگی گزار رہے ہو، مجھے پتا ہے میں نے تجھے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، بیکار نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم میرے پاس نہیں آؤ گے۔ قرآن کہتے ہیں میں نے تمہیں انسان اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تم کہاں لگ گیا، کھیل تماشوں میں لگ گئے۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو یہ جہنمی جنت والوں سے کہیں گے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہیں گے تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو، تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ حرام ہے، کافروں پر حرام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی ڈیفینیشن کیا کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو مذاق سمجھا تھا، مرضی ہے نماز پڑھی نہیں پڑھی، مرضی ہے بال کیسے بھی رکھ لے، رکھے نہیں رکھے. وہ آج کل یہودیوں کٹ چلا ہوا ہے، یہودی کٹ، وہ یہ والے یہاں والے بال نہیں ہوتے، یہاں بھی نہیں ہوتے، ایسے جیسے کوئی گول ایسا وہ رکھا ہوا ہے. ہم انگلینڈ گئے نا، ہم نے کچھ لڑکوں کو دیکھا، میں نے ان سے کہا یار یہ کون لوگ ہیں، عجیب سے بال ہیں کہ یہ یہودی ہیں، یہودیوں جیسے بال رکھے. لڑکی کی مرضی ہے پردہ کرے نہ کرے، اپنی زندگی کا فیصلہ نوجوان خود کرتے ہیں، ماں باپ کو کیا دخل ہے، ہم اپنی فیصلے خود کریں گے. ماں باپ کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ ہمارا رشتہ کرائے، ہم کرائیں گے، اپنی مرضی کریں گے. تو میرے محترم بھائیوں، ہم توبہ کریں. قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ہم اللہ کو راضی کریں، خوش کریں. اور اس کے لیے ایک ماحول ہے. دیکھیں اگر ہم ہفتے میں ایک دن بھی، ایک گھنٹہ بھی ہم اللہ کی بات نہیں سنیں گے تو ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ نہیں بڑھ سکتا. اس ماحول میں نہیں رہیں گے تو دین ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا ماحول دیا ہے، مسجد کا ماحول دیا ہے، اللہ والے دیے ہیں، نیک لوگ ہیں. اس ماحول میں جڑیں گے ہمارا ایمان بچے گا، نہیں جڑیں گے ایمان نہیں بچ سکتا. پہلے تو ایک آدمی گھر میں ہوتا تھا تو گناہوں سے بچتا تھا، اب گھر گناہوں کا اڈا بن گیا ہے. موبائل نے سارے گناہ گھر میں لے آئے، سارے گناہ گھر میں لے آئے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو سوچیں، پتہ نہیں کب ہماری زندگی ختم ہو جائے. جمعرات کا دن تھا، ایک آدمی مجھے لے گیا، منظور صاحب، کہنے لگے کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، آپ چلیں تھوڑی سی بات کریں. میں نے کہا منظور صاحب میں تو شب جمعہ میں جاتا ہوں، کہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے وہاں، مغرب آپ ہمارے ساتھ پڑھیں، عصر پڑھ کے ہم آپ کو لے جائیں گے، مغرب وہاں پڑھیں، بیان کریں، عشاء سے پہلے ہم آپ کو مدنی مسجد پہنچا دیں. ہم وہاں گئے، میں نے بیان کیا، میں نے کہا ہم میں سے کس کی زندگی کی آج کی رات آخری رات ہے، ہم تیاری کریں آخرت کی. یہ بات کہہ کے میں آ گیا. اگلے دن منظور صاحب کا جمعے کی نماز کے بعد انتقال ہو گیا، اور عشاء کے بعد منظور صاحب کا جنازہ ہو گیا. جو مجھے لے کے گئے تھے کہ چلو کسی کا انتقال ہوا ہے ان کو تسلی دیں، انہی کا جنازہ وہی. اور میں نے یہ بات کی، ہمیں پتہ کسی کے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے. آج ہم نے پڑھا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ایک دم پکڑے گا، اور پھر بچ نہیں سکتے. تو ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، غفلت والی زندگی سے توبہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ آئندہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، سنیں گے، اللہ کی باتیں سنیں سمجھیں. اللہ کے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم یقولوا سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے آپ کی بات سنی، اس پر عمل کیا. اللہ کی بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالیں، عمل کریں، اپنی زندگی کو عمل پر لے آئیں، گناہوں سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں حافظ عبدالرافع صاحب کو، کے والد صاحب کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور موت تک اللہ کرے کہ ہم سب ایسے رہیں کہ قرآن پوری رمضان قرآن پڑھیں، سنیں، اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد فصلی علی محمد فصلی علی محمد کما انت اہل. اے اللہ پاک، ہمارے حافظ صاحب نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے اور ہم نے سنا ہے، اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرما لے. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے برکتوں والا بنا، رحمتوں والا بنا، اس کو سیکھنے والا بنا، اس پر عمل کرنے والا بنا، اس کو ساری دنیا میں پھیلانے والا بنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا، اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنا. دنیا کی غفلت سے ہماری حفاظت فرما. ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہمارے پاؤں جہنم سے ہٹا کے جنت کی طرف کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں غفلت والی زندگی سے بچا، دنیا کے دھوکے سے بچا، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. اس قرآن کریم کو پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، انسانوں کو اپنے دین کی طرف متوجہ فرما،
رمضان کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرما، حافظ صاحب کے اس قرآن کو قبول فرما کہ والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ملنے جلنے والے، دوست احباب، پڑوس والے، سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ جو دنیا میں ہیں اے اللہ ان کو ان کی عمروں میں، صحت میں، مال میں، اولاد میں، گھروں میں، جانوں میں، ایمانوں میں برکت دے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اس قرآن پاک سے محبت، عشق، تعلق نصیب فرما، نسبت نصیب فرما، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتبت کلمہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک۔ بہت